ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی ورسٹائل پرسنالٹی ہے، ملٹیپل کوالٹیز کے حامل کی وہ شخصیت ہے. ان کی کیا ہی بات ہے. ہی از اے رائٹر، ہی از اے اینالسٹ، پوئٹ، بزنس مین، ویژنری لیڈر. اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم گوادر کی بات کریں گے پاکستان کی تاریخ میں تو ان کی فیملی کا نام لازمی لیا جائے گا، بیکاز ہی از اے سن آف حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب. اگر میں ان کی کنٹریبیوشن کی بات کروں تو ایک بڑی طویل لسٹ ہے. یہ خود بھی ویژنری گروپ کے چیئرمین ہیں. آپ وش ٹی وی نیوز جو بلوچستان کا بڑا زبردست چینل ہے اس کے بھی ہی از اے فاؤنڈر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں گوادر جم خانہ کی بات بتاتی چلوں جو آپ جو ہے بڑا خوبصورت جم خانہ دیکھنے جا رہے ہیں. ہی از اے بانی، ہی از اے فاؤنڈر. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری ان سے ملاقات ہو رہی ہے. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی احمد اقبال بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ریئل پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ احمد صاحب؟ میں بالکل خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور میں آج سچ بتا رہی ہوں، میں نے آپ کی جتنی اچیومنٹس پڑھی ہیں نا، مجھے ایک جگہ جمع کرنا اپنے انٹرو میں ذرا مشکل ہو گیا. میں آپ کے فادر سے شروع ہوئی ہوں اور پھر آپ تک اس سلسلے کو مجھے لے کر آنا تھا. کیونکہ ایک تو سچی بات یہ ہے کہ ہم جب کراچی کی بھی بات کر رہے تھے، گوادر کی بھی بات کر رہے تھے، پھر مجھے آپ اپنے فادر کے حوالے سے بتا رہے تھے حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب کے حوالے سے. تو میں اب تھوڑا سا وہاں سے سلسلے کو شروع کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. پھر آپ کی جو اچیومنٹس ہے، کنٹریبیوشن، اس طرف بھی جانا چاہیں گے کہ اس سلسلے کو آپ نے کیسے برقرار رکھا ہے. بہت شکریہ. آپ ایوان اقبال آئے اور جس پریمیسز میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ اراؤنڈ 75 ایئرز اولڈ. اور اس وقت بہت کم لوگوں کے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا وہ کراچی میں گھر رکھ سکتے تھے. تو ہم نے جیسے آپ نے انٹرو کی بات کی تو ہمیشہ ہماری نیچر میں اور ہمارے تربیت میں ہمیشہ ہوسٹنگ اور ہاسپٹیلٹی کو جو ہے نا وہ بڑا معنی دیا جاتا ہے، ویلیو دیا جاتا ہے. تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ کسی اور کا گھر ہے. کیونکہ جتنے بلوچستان سے لوگ علاج کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی بھی وجہ سے آتے تھے تو وہ اس پریمیسز میں ٹھہرتے تھے. اور یہ بڑا ایک ہسٹوریکل جو ہے یہ ہاؤس ہے ایوان اقبال، اور کراچی کی ون آف دی اولڈسٹ جو ہے وہ ہاؤس ہے. والد صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، یقیناً وہ میری انسپریشن بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میرے والد صاحب بھی ہیں. اور ہم نے ان کو ہمیشہ بچپن سے بہت فوکسڈ دیکھا، بہت اپنے کام سے منجے ہوئے تھے اور ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی. ان کو جو گوادر آج پاکستان کا حصہ ہے اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے 1950 میں سب سے پہلے اپروچ کیا گورنمنٹ کو کہ گوادر از دا پارٹ آف بلوچستان اور ہمیں یہ واپس ہمارے پاس آنا چاہیے. تو وہاں سے وہ انیشیٹو لیا گیا. اس کے بعد پھر فیروز خان نون کے دور میں آ کے وہ گوادر پاکستان کا حصہ بنا. انہوں نے ایئر لائن اسٹارٹ کی کیونکہ روڈ نیٹ ورکس بلوچستان کی ٹرین میں بڑے مشکل تھے. انہوں نے ایئر لائن اپنی اسٹارٹ کی مکرانی ایویشن کے نام سے. پھر انہوں نے پی آئی اے سے جی ایس سے لیا اور پھر دور دراز علاقے بلوچستان کے تربت، گوادر، پسنی، جیونی، پنجگور، اورمارا وہاں پہ اسٹیشنز بنائے. لوگ آتے تھے اور ادھر سے کوئی بیمار ہوتا تھا، کسی کو تعلیم کا مسئلہ ہوتا تھا تو اس زمانے میں جہاز کا ٹکٹ بہت کم ہوتا تھا، 100 کے قریب ہوتا تھا. تو کافی لوگ جہاز یوٹیلائز کر کے آتے تھے. تو اس طرح کی ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے اور اگر اس پہ ہم بات کریں تو پورا دن لگ جائے گا ہمیں. نہیں بالکل آپ نے وجہ فرمایا. کیونکہ مجھے ایک جو چیز بڑی اچھی لگی آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے تبدیلیاں آتی ہیں اور آپ کو اپ گریڈ ہونا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اس کی ضرورتوں کو سمجھنا پڑتا ہے. آپ نے صحیح کہا، وجہ فرمایا کہ آپ اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو کیری کیے ہوئے ہیں. لیکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ آئی مسٹ سے، کیونکہ میں اگر آپ کی ایک بات کروں، جرنلزم کی بھی بات کروں تو اس میں بھی بہت بڑا آپ کا سفر ہے، طویل سفر ہے. کیونکہ ابھی جیسے لوگ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، مین اسٹریم چینل کی بات کریں، یو آر دیئر. نہ صرف دیئر بلکہ آپ، میں گوادر کی سی پیک کی بات کروں، آپ وہاں پہ بھی نمائندگی کرتے ہیں. تو مجھے یہ چیز بڑی کلک بھی کی اور بڑی اچھی لگی کہ انسان اگر کوئی بھی بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی بھی موٹیو ہے، کلیئر ہے کہ بھائی نہیں
یہ میری لوگوں کی ضرورت ہے, میری عوام کی ضرورت ہے, مجھے اس کو ایسے لے کے چلنا ہے. بالکل تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یقیناً انسان جو ہے جب کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے, دماغ دیا ہے, ہاتھ پیر دیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, آنکھیں دیے, کان دیے, زبان دیے. تو اگر وہ سب کو استعمال کرے وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم تو پھر بھی سمجھتے ہیں ابھی بہت کچھ ہمیں کرنا چاہیے, ابھی یہ بھی باقی ہے, اس طرح یہ کام باقی ہے, اور لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے, اور امپلائمنٹ کریٹ ہو سکتی ہے, اور ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ڈوئرز کی بہت زیادہ کمی ہے, اور ڈوئرز بغیر انسپریشن کے آتی نہیں ہے. جب انسپریشن آتی ہے پھر وہ ڈوئرز بن جاتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, یا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کروں, کیونکہ ہر چیز واپس آ جاتی ہے, ٹائم نہیں آتا واپس. ٹائم ایک دفعہ گزر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم ٹائم کو جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر استعمال کریں. اب ہمارے پاس بڑا عجیب سا ایک کانسیپٹ ہے کہ صرف سیاست کریں گے تو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ آپ کام کر سکتے ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں آپ کسی وقت بھی, کسی لمحے بھی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, آپ کو کوئی کسی چیز کی اس طرح کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. کیونکہ ہمارے پاس جنرلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حکومت سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ یوں نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ حکومت یا ادارے یا ملک وہ عوام سے ہی بنتے ہیں, اور عوام کے اندر اگر لیڈرشپ آ جائے تو وہ ملک بن جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے, میں گوادر جم خانہ کا ذکر کر جی لوں, تو یہی ایک وجہ آپ نے کہا یہ بھی ایک سہولت دے دی جائے, یہ بھی ایک اس کا بھی آغاز کیا جائے. دیکھیں, میں کراچی جم خانے کا بائی برتھ ممبر ہوں والد صاحب کی وجہ سے, اور میرا پورا بچپن ادھر گزرا. تو وہاں پہ میں نے بہت ڈفرینٹ چیزیں محسوس کی. فار ایگزامپل, ہمارے ساتھ پارسی بھی ہوتے تھے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہندو بھی ہوتے تھے, ہمارے ساتھ کرسچنز بھی تھے, ہمارے ساتھ سندھی, پنجابی, اردو بولنے والے, بوری, آغا خانی, ہم سب کھیلتے تھے اپنے کلب کے اندر. میں اپنے کلب کراچی جم خانہ کا انڈر 18 کا کسی زمانے میں ٹاپ آف دا لائن بھی ہوا کرتا تھا بیڈمنٹن میں. تو ہم نے وہاں سے یہ سیکھا کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیسے کریں, آپ لوگوں کی باتیں کیسے سنیں, آپ جو ہیں اپنے وقت کو صرف اپنے لیے استعمال نہ کریں, لوگوں کے لیے استعمال کریں. اور میں جنرلی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ احمد اقبال صاحب کی ورتھ کیا ہے یا ویلتھ کیا ہے, تو آپ میرے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان کی کوانٹٹی سے اندازہ کریں. جتنے لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں اتنی میری ورتھ ہے, اتنی میری سے ہے, اور اس کے اندر اگر میں بڑھاتا ہوں اس کو تو میری سے اور میری چیزیں اس طریقے سے بڑھتی ہیں. باقی جو دنیا کے جو اثاثے ہیں یا دوسری ملکیتیں ہیں وہ میری نظر میں سیکنڈری چیزیں. پہلے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ اگر آپ کے ساتھ اچھے ہیں اور آپ کی ٹیم مضبوط ہے, آپ لوگوں کو مدد کرنے کا دل سے چاہتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کو مدد کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی مدد کریں اور خود کام نہ کریں. اچھا احمد اقبال صاحب, آپ کی طبیعت مجھے بڑی حساس لگ رہی ہے, کیا یہی وجہ ہے کیونکہ آپ شاعر ہیں یا رائٹر ہیں, اس وجہ سے وہ آپ کی طبیعت کیونکہ مجھے تو اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, اب اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں, تخلیق بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل, میں دوبارہ یہی آپ سے یہ عرض کروں نا کہ انسان کے اندر تو بہت کیپیسٹی ہوتی ہے, اور ہم جتنا کام کرتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا, لیکن دنیا کے آپ اور ہم سے بہت آگے کے لوگ ہیں جو کہ ابھی فزکس کو کہتے ہیں کہ جو فزکس کے لا تھے اس کے اندر بھی جو ہے کچھ کمی رہ گئی ہے. ہو سکتا ہے جو فزکس جس نے لا کریٹ کیا اس سے ایک بات رہ گئی ہو. جیسے میں ٹیسلا کی بات کرتا ہوں کہ راکٹ آپ ہوا میں بھیجیں گے اور پھر اسی جگہ پہ دوبارہ لے کے آئیں گے. تو ایلان مسک کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, اس نے فزکس کی جو پوری تھیوری ہے جو پوری دنیا پڑھتی ہے اس کو چینج کر دیا. تو ہم سے آگے لوگ بہت ہیں, اور ایسا نہیں کہ وہ کوئی اسپیشل مخلوق ہیں, وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں, لیکن وہ سوچتے ہیں, وہ دماغ لگاتے ہیں. تو میرے پاس جو ٹائم بچتا ہے یا جو وقت مجھے ملتا ہے تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو انگیج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں انگیج رہوں اور میں کچھ ایسے کام کروں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز میں آگے کی طرف چلیں. اچھا احمد صاحب, کیونکہ آپ نے یہ تو بتا دیا کراچی جم خانہ میں آپ سپورٹس میں تھے, تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ کب پتہ چلا کہ آپ
کہ اندر ایک شاعر چھپا ہوا ہے اور آپ تخلیق کی طرف جا سکتے ہیں اپنی رائٹنگ سے، اپنی شاعری سے. اور اسی میں ایک اور درخواست ہے، تو جب میں شاعری کا جب ذکر کرتی ہوں تو ہم لازمی کوئی کلام ضرور سنتے ہیں. ہر انسان کے پاس جو ہے اگر وہ کوشش کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. میرا تعلق چونکہ بلوچستان سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے اندر بہت اچھے اچھے کلچرز موجود ہیں، سندھی کلچر، پنجابی کلچر، اردو اسپیکنگ کا کلچر، ہر ایک کا اپنا کلچر، پختون کلچر، اور بھی بہت ساری قومیں، ہزارہ والوں کا کلچر، تو بہت اچھے کلچرز ہیں. ان کلچرز کے اندر ایک بلوچ کلچر بھی ہے. تو میں اس کا ڈے ون سے جو ہے اس کا فالو کہ بلوچ کلچر کے اندر جو ہم کو شروع سے سکھایا گیا، بتایا گیا، تو ہم اس کو کس حد تک امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو کس حد تک ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم ویلیو دیتے ہیں تو ایک اور نفاست جو ہے وہ انسان زندگی میں اور ایڈ ہو جاتا ہے ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ. تو وہ کلچر کے اوپر بھی فوکس ہے. جب کلچر پہ آپ فوکس کریں گے ڈیفینیٹلی آپ شاعر کو سوچیں گے، آپ دانشور کو سوچیں گے، آپ ادیب کو سوچیں گے، آپ کسی لکھاری کو سوچیں گے. جب ان کو آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر خود ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ بات تو ابھی تک میں نے سنی نہیں جو میرے ذہن کے اندر ہے، تو میں اس کو بھی تخلیق کر لوں، اس کو بھی میں لکھ لوں، وہ 4 لائنیں میں اس کی بھی میری طرف سے بھی کنٹریبیوشن آ جائے کہ جو کسی کے آگے چل کے کام آ جائے، یا کسی فارغ اوقات میں خود اس کو میں سوچوں تو مجھے وہ تقویت دے یا مجھے وہ امپاور کرے کہ میں یہ بات کرتا ہوں. کیونکہ جہاں تک شاعری کی بات ہے، شاعر تو 2 لائنوں میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے، اور ایک سیاستدان کی پوری تقریر ہوتی ہے، شاعر کی 2 لائنیں ہوتی ہیں، کیا برابر ہوتی بات ہیں. ہے کیا تو اس طرح سے جو ہے وہ اس طرف ذہن بنا کہ کچھ لکھا بھی جائے، کچھ پڑھا بھی جائے. اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان کے اندر، بہت پیارا ملک ہے، اور اس کے اندر لوگوں کے اوپر اب لوگ جیسے پاکستان کو سمجھتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ ایک پرانا محاورہ ہے نا، گھر کی مرغی دال برابر، اہمیت نہیں دیتے. میں کہتا ہوں بہت غلط کرتے ہیں. یہ آپ کو اس وقت انداز ہوگا جب آپ ادھر نہیں ہوں گے، دین یو کیلکولیٹ. آپ صحیح اگر کہہ آپ رہے ہیں. کسی باہر کے ملک جائیں گے، ٹھیک ہے، کسی اور جگہ جائیں گے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے پریولیج تھے. جیسے بھی حالات ہیں، اٹس از آر کنٹری، ہمارا ملک ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، جیسے ہمارا گھر ہے، جیسے ہمارے گھر کی جو حالت ہے وہ اسی میں گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، اپنے ویژنس کو بھی کیری کی میں، اپنے کلچر کو بھی بہت پروموٹ کر رہے ہیں. جی تو وہ چیزیں جیسے کلچر ڈے کے حساب سے بلوچستان کی کلچر ڈے کی بات آتی، وہاں پہ پھر آپ کا جو نیوز چینل ہے اس کا بھی مقصد ہی اسی چیز کو، اپنے جی کلچر کو جی پروموٹ جی. کرنا. تو مجھے بتائیں کہ اس کی کب سوچا کہ نہیں مجھے اس چیز کو کرنا ہے، مجھے یہاں ضرورت ہے، اور آپ نے سوچا وہ کر بھی لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا جب سے بود باش کر رہی ہے، جب سے زندگی گزار رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی پیٹرن، کوئی نہ کوئی ٹیکنیک کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے. اور وہ ٹیکنیک جو ہے نا وہ اس کی اکنامکس ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ کہیں پہ قالین بنایا جاتا ہے تو وہ قالین صرف کلچر نہیں ہے، وہ اکنامکس بھی ہے. اب کوئی بھی کلچر لے لیں، سندھی کلچر لیں، پنجابی لیں، کوئی سا بھی کلچر، دنیا کا کہیں بھی کلچر لیں، تو اس کلچر کو جب آپ پروموٹ کریں گے نا، بیسیکلی آپ اکنامکس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی ویلتھ کو اکنامیکلی جو ہے نا بوسٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس جو بلوچی، خاص طور پر جو خواتین کا ڈریس ہے، وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی ختم ہونے لگی، اس کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہونے لگی، اس لیے اس میں ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہو رہی تھی. کاسٹلی بھی بہت زیادہ تھا تو لوگ اوائڈ کرتے تھے. اچھا، اب جیسے ہی اس کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے تو اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو سینے والی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کا بزنس افیکٹ ہونا شروع ہو گیا. جیسے ہمارے بلوچی جوتے ہیں، سواز جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ ہمارا کلچرل ایک گڈس ہے، اگر اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو جو چپل بنانے والے لوگ ہیں یا جو چمڑے سے وابستہ لوگ ہیں، جن کو یہی کام صرف آتا ہے، ان کی اکنامکس جو ہے وہ پھر نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اب جب کلچر پہ کام کرتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے نا اکنامیکلی واپس اوپر آ جاتا ہے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں جو بیچارے دور دراز علاقوں میں ہیں، ان کا جب پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے، جب ہم لوگ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں سارٹ آف، یا اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو اس ڈیمانڈ سے ان کی اکنامکس اچھی ہو رہی ہے، ان کی آمدنی اچھی ہو رہی ہے، ان کے پاس 4 پیسے آ رہے ہیں، وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا سپورٹس ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ کلچر کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی کلچرز ہیں وہ سب زندہ رہیں، سلامت رہیں،
کیونکہ اس سے لوگوں کی وابستگی ہے، اس سے ان کے اکنامکس چلتے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے ان سے جلتے ہیں. نہیں تو احمد کیونکہ وہ جو آپ کی جی جی بلوچی جو زبان کا جو چینل ہے اس سے آپ کی اپنی لینگویج بھی پروموٹ ہو رہی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کے حساب سے ہم اپنی زبانوں سے بھی دور ہوتے جی جا رہے ہیں. اپنی جو جی ریجنل جی لینگویجز ہیں جی. اس کی بھی بڑی خوبصورت بات ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک زمانے میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور پی ٹی وی کے اوپر کیونکہ رش تھا، لوڈ بہت زیادہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، تو کبھی کبھار بلوچی کوئی گانا لگتا تھا اس کے اوپر، فیض احمد فیض کا یا کسی کا یا عزیز بلوچ کا. تو ہمارے پاس گھر میں نا بھاگتے بھاگتے وہ بلوچی گانا آ رہا ہے، بلوچی گانا آ رہا ہے پی ٹی وی کے اوپر، سب بھاگتے بھاگتے وہ جب پہنچتے تھے وہ گانا ختم ہو چکا ہوتا تھا، ٹائم نکل گیا اس کا گانے کا. اب وہ کب دوبارہ ریلیز ہو، کب دوبارہ وہ گانا آئے، اب لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. تو مطلب میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کے لیے ان کا اپنا زبان، اپنے کلچر، وہ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر، ہماری یہ زبان ہی رہے. تو اسی سوچ کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کہا کبھی موقع ملا ہمیں تو میں ایک بلوچی چینل جو ہے وہ اسٹارٹ کروں گا، اس کی بنیاد رکھوں گا، اور اس کو جو ہے اس حوالے سے لوگوں کے لیے عام کروں گا کہ جس چیز کو آپ ترستے تھے کہ پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو جائے، وہ آپ کو 24 گھنٹے جو ہے وہ دستیاب ہو، اویلیبل ہو آپ کے پاس. تو وہ چینل کی بنیاد ایسے رکھی، وہ کہ ہمیں بڑی تکلیف تھی اس کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو کوئی اس بلوچی جو صحافتی اسکرپٹ ہے وہ موجود نہیں تھا. ہمارا جو ڈائلیکٹ کا بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ بلوچستان اتنا بڑا ہے اور اسکولوں میں بلوچی زبان نہیں پڑھائی جاتی جیسے سندھی یا دوسری زبانیں پڑھائی جاتی ہیں. تو ہر علاقے میں جو ہے ان کی ایک اپنی گفتگو ہوتی تھی بات کرنے کا. ایک تو ڈائلیکٹ کا فرق تھا، پھر چیزوں کی پروناؤنسیشن میں بھی فرق تھا. تو الحمدللہ ہم یہ چینل لا کے ہم نے ایک یونیفارم جو ہے وہ مارکیٹ ڈیولپ کر لی. سب ایک دوسرے کی اب بات سمجھتے ہیں. ایون براوی جو کہ بلوچوں کی ایک بڑی امپورٹنٹ زبان ہے، وہ لوگ جو ہے جیسے مکران کے بلوچ ہیں اس کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہمارے آنے کے بعد جو ہے لوگ اس کو ہم اس میں بھی نشریات کرتے ہیں، اس میں بھی لوگ بات کرتے ہیں، اس میں بھی نیوزز آتی ہیں. تو لوگوں کو لینگویج سمجھنے میں جو ہے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے میں. پھر دوسری بات یہ جو ہمارا چینل بلوچی چینل ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں بات کریں گے ہم اس کو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں. اف یو اسپیک ان پنجابی ہم براڈ کاسٹ کر دیں گے، آپ سندھی میں بات کریں، آپ گجراتی میں بات کریں، آپ اردو میں بات کریں. کیونکہ جو نیوز ہے وہ خبر رساں ایک ادارہ ہے ہمارا. ہم ٹھیک ہے زبان میں اپنی بلوچی کے اندر اس کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نیوز کو نہیں روکتے. تو کوئی بھی نیوز ہو ہم اس کو ایز اٹ از اس کی زبان میں اس کو ہم چلا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کو ویلیو ہے اس کے اندر، اور ہم سب کا یہ چینل ہے. اس کی وجہ سے وش جو ہے نا بہت پروموٹ ہو گیا. لباس آپ کا ہو تو اچھا لگتا ہے، اسے دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اور فوڈ بھی ہو تو اچھا لگتا ہے. بالکل. تو مجھے آپ یہ بتائیں، یہ ہم اپنے ہر سوال اپنے ریئل پاکستانی سے پوچھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ کی انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لوگ بھی دنیا بھی آپ کو جانتے ہیں آپ کے کام کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ واقعی یہ اس ملک کی قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جب وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، اور تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس اللہ تعالیٰ کی کون سی بلیسنگ انہیں ملی ہوئی ہے، کون سی خدا کی رحمت برکتیں جو ہے اس زمین پر ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب اپنے ملک کی وجہ سے جو عزت آپ کو حاصل ہوتی ہے، محبت سمیٹتے ہیں، پیار سمیٹتے ہیں، اور تو کیسا لگتا ہے آپ کو جب ٹریولنگ کرتے ہیں اور بولتے ہیں اچھا ماشاءاللہ گوادہ یہ، اور اوور آل سارا آپ کی چیزوں کو رکھتے ہوئے؟ بہت اچھا لگتا ہے، لوگ بہت ویلیو دیتے ہیں. اور بلوچستان جو ہے رقبے کے حوالے سے آدھا پاکستان ہے، تو وہاں کی نمائندگی بہت کم ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں بہت کم انٹرنیشنل ٹریولز کرتے ہیں، بہت کم جو ہیں وہ ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اس طرح کی موومنٹ کریں. تو وہ جب ہم جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان کو نئی بات لگتی ہے کہ یار یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی، یہ بات ہم نہیں جانتے ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ ہم ادھر جائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، میں نے کہا آپ جائیں، دروازہ نوک کریں اور کہیں کہ میں وہاں سے آیا ہوں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے.
تو یہ ایک جو ہمارے اپنے بلوچی نارمز ہیں پرانے زمانے سے، وہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے اچھے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے، اگر کوئی خاتون بیچ میں آ جائیں تو وہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں. عورتوں کی عزت بے تحاشا ہوتی ہے. جو سب سے مہنگی چیز جو بلوچوں کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، وہ گولڈ ہو چاہے ڈریس ہو، وہ خواتین کو دیتے ہیں. مطلب مرد حضرات جو ہیں وہ بیسٹ سے بیسٹ ڈیزائن جو ہے، ہماری جو امبرائڈری ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. مطلب عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی مہنگی ہوتی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے. 6-7 سال لگتے ہیں اس کو سینے میں، لیکن وہ افورڈ کر کے افورڈیبل بنا کے جو ہے نا اپنی خواتین، مطلب عورتوں کی عزت، بچیوں کی عزت، کوئی مہمان اگر آ جائے اس کی عزت. تو یہ ساری چیزیں جب ہم بتاتے ہیں، انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں کہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں اور ہمارے خطے میں، ایون پورے پاکستان میں، اسپیشلی میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ اس کے اوپر بہت حیران ہوتے ہیں کہ اچھا آپ لوگوں کے پاس اس طرح کے معاملات ہیں، آپ اس طریقے سے رہتے ہیں. تو وہ بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے اور بھی بہت ساری ایسے پہلو ہیں جسے ہم اگر اور اجاگر کریں تو دنیا ہماری طرف لوٹ آئے، دنیا ہمیں دیکھے، دنیا کو ضرورت محسوس ہو کہ یہ اس خطے کے اندر جو لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، ان کو ہم اور جو ہے اپنے نزدیک لے کے آئیں. یہ ایک نیا فنومینا، ایک نئی سوچ، ایک نئی سائیکالوجی جو ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں. تو اسی کے اوپر کوشش ہے. اور بیچ میں آپ نے گوادر جم خانہ کی بات کی، وہ بات رک گئی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں کراچی جم خانہ کا بائی برتھ ممبر تھا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کبھی میں بھی ایسا کلب بناؤں. اور کراچی جم خانہ جو ہے تقریباً 150 سال پہلے جب انگریزوں کی یہاں پہ حاکمیت تھی، انہوں نے ڈیولپ کیا. لاہور جم خانہ بھی انہوں نے ڈیولپ کیا. تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایسا ایک کلب بناؤں. تو الحمدللہ گوادر جم خانہ جو ہے وہ اس وقت کمپلیشن کے آخری مراحل میں، اور بے تحاشا لوگ ہمارے ممبر بن گئے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ میری ٹیم کو، میرے تمام جو ممبرز ہیں، ٹیم ممبرز ہیں، ان کو جاتا ہے کہ گوادر جم خانہ پاکستان کا وہ واحد کلب ہے جو ایفیلیشن میں سب سے آگے ہے، انٹرنیشنل اور نیشنل کے اندر. تو ہمارے ممبرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں، ان کلبس کے اندر جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی کلبس کے اندر جا رہے ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کنیکٹنگ پیپل، جب آپ کسی کو کسی سے ملا دیں گے نا، تو وہاں سے ہمیشہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک نئی سوچ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو کنیکٹنگ پیپل یہ ہے کہ تھرو آپ میڈیا کے تھرو کنیکٹ کریں، تھرو آپ کلب کے تھرو کنیکٹ کریں، ایئر لائن کے تھرو کنیکٹ کریں، یا ویسے آپ کسی کو دعوت دے کے کنیکٹ کریں. اب آپ دیکھیں کوئی شادی ہوتی ہے، جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے ہر آدمی کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن کچھ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. تو ان کے پاس رشتہ داریاں اچھی ہو جاتی ہیں، ان کے کاروبار میں سپورٹ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے، تو ایک دم سے ری کنیکشن ہو جاتی ہے. تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کنیکٹ دا ورلڈ، کنیکٹ ایوری تھنگ. جی احمد صاحب، ہم نے بھی ایک درخواست کی تھی، وہ بھی ذرا پینڈنگ میں ہے، اگر آپ اس پہ نظر ثانی کریں تو پلیز. آپ نے شعر اشعار کی فرمائش کی ہے، تو میں آپ کو 2 لائن سنا دیتا ہوں، بلکہ 4 لائن سناتا ہوں. میری نظم ہے، اس کے صرف 2 شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ میں انسان کو کہہ رہا ہوں. تم رہ نہیں سکے کبھی عبادت کے بغیر، تم رہ نہیں سکے کبھی عبادت کے بغیر، خدا موجود تھا تیرا بت میں ڈھونڈنے سے پہلے. تم رہ نہیں سکے کبھی عبادت کے بغیر، خدا موجود تھا تیرا بت میں ڈھونڈنے سے پہلے. اور یوں ایک اور ہے، طویل ہے تجھ سے مراسم مگر حاصل ہے مختصر. طویل ہے تجھ سے مراسم مگر حاصل ہے مختصر، شطرنج کے دونوں اطراف تو خود کھیل رہا ہے. شطرنج کے دونوں اطراف تو خود کھیل رہا ہے. اجنبیت کیسی تو مدت سے ہے مجھ سے آشنا، اجنبیت کیسی تو مدت سے ہے مجھ سے آشنا، احمد سینے پہ تیرے چلے تیر گن رہا ہے. احمد سینے پہ چلے تیرے تیر گن رہا ہے. طویل ہے تجھ سے مراسم مگر حاصل ہے مختصر. یہ میری کتاب ہے، جی ہاں میں بلوچ ہوں، میری پہلی کتاب ہے جس کے میں نے آپ کو کچھ اشعار سنا دیے. تو احمد صاحب بڑی زبردست گفتگو رہی ہماری، آپ نے فرمائش بھی پوری کی، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا بہترین سے جو پیغام آپ دینا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں پلیز. پیغام تو بڑے لوگ دیتے ہیں، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں
کہ آپ لوگوں کو نا مستقل محنت کرنی پڑے گی اور کوئی شارٹ کٹ جو ہے کسی سکسیس پہ آپ کو نہیں لے کے جائے گا. آپ کو اپنا وقت پورا گزارنا پڑے گا, محنت پوری کرنی پڑے گی. جب آپ پوری محنت کریں گے, پورا کام کریں گے تو آپ کو بڑے اچھے رزلٹس آپ کو ملیں گے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انسانوں سے محبت کریں, کیونکہ انسان سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ میں اکراس دا بورڈ سب کو کہہ رہا ہوں کہ انسانوں سے محبت کریں. یہ نہ دیکھیں وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, وہ کس قبیلے کا ہے, وہ کس ذات کا ہے, وہ کس طریقے سے ہے. جیسے اللہ نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوق کا ہے تو ہم بھی ان کو اشرف المخلوق ہی سمجھیں. جی بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے بڑا زبردست پیغام دیا اور میں یہی سمجھتی ہوں یہ ضرورت بھی ہے. اور آپ یقین مانیں میں نے اپنے واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس بھی یہی لگایا ہوا ہے کہ ہمیں جو سب سے بڑا جو سبق آج کل ضرورت ہے نا وہ انسانیت کا ہے. یہ اگر انسانیت کا سبق سیکھ لیا نا, یہ تو لفظوں میں ہم بات کریں, اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے اور خود سے بات کرنے کی ضرورت ہے. چھوڑ دیں دوسروں کو سمجھانا, میں تو کہتی ہوں. بہت اچھا آپ نے پیغام دی, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی, آپ نے ان کی گفتگو سنی, احمد اقبال بلوچ صاحب, اور مجھے ان کا پیغام بہت اچھا لگا. اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اپرچونٹی ایسے پلیٹ فارمز دیں تو ایسے ہی رہے, بالکل اللہ کے بندے بن کے, انسان بن کے, کہ جو بھی یہ ساری جو چیزیں امانت ہے اللہ کی. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.